آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ایران نشانہ ہے؟ ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ ہمیں جو خطرات ہیں، ایران پہ جو حملہ ہوا، ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ حملہ شیعہ اسلام پہ ہے، یہ حملہ اسلام پہ ہے، اسلام میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنا کے چھوڑا تھا۔ وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے، آپ کا ایسٹرن بارڈر تو غیر محفوظ تھا ہی، اس حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ کا ویسٹرن بارڈر غیر محفوظ ہو گیا۔ علی خامنہئی آپ کو سلام، علی خامنہئی آپ کے خون کو سلام، آپ کے خاندان کو سلام۔ 86 سالہ بزرگ بھی شہید، 16 مہینے کی بچے بھی شہید، ہماری ماں، ان کی وائف وہ بھی شہید، ان کا داماد بھی شہید، اور شہیدوں پہ شہید۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو 170 بچیاں شہید ہوئی ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بصد احترام یہ بات رکھوں کہ آپ نے جس بھی سوچ کے ساتھ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں، مجھے امید ہے میری یہ بات کاٹی نہیں جائے گی، یہ میوٹ نہیں کی جائے گی۔ میں انہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر کا خون ہے، وہ سب کو چھو سکتا ہے، وہ امن کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ امن کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ ایپسٹین فائل والے ہمیں بتائیں گے بزرگوں کی اور بچوں کی حرمت کیا ہے۔ ہم گائیڈنس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں۔ آج اس ملک میں سیاسی، اسپیکر صاحب آخری شاید 2-3 منٹ ہوں، مجھے سن لیجئے۔ آج اس ملک میں ہمیں جو خطرات ہیں، ایران پہ جو حملہ ہوا، ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ they must call a spade a spade. They must come out in open and say کہ ہم اپوز کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں ایران پہ، اسرائیل کی ایما پہ، امریکہ دونوں کا حملہ، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرداری دی ہے، پاکستان کو امت مسلمہ ایک لیڈرشپ رول ہے۔ ہم نے عرب کنٹریز کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کا سوئل ایران کے خلاف یوز نہ ہو، لیکن ہم نے ایران اور عرب ممالک کے بیچ میں مصالحانہ کردار بھی ادا کرنا ہے، ہم نے ان کے بیچ میں مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہاں اس ایوان سے اس پورے سیاسی نظام کو تقویت دیں، یا ان کیمرہ سیشن بلائیں، یہاں وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے آئیں، بتائیں قوم کو اعتماد ملے۔ وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں بولے، وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے، آپ کا ایسٹرن بارڈر تو غیر محفوظ تھا ہی، اس حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ کا ویسٹرن بارڈر غیر محفوظ ہو گیا۔ وہ قبائل جو بغیر وردی کے آپ کے سپاہی تھے، ان قبائل کی بچیاں، ان کے گھر اس وقت توپوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ افغان جس کے لیے آپ ہی کے سابق وزیر اعظم نے یہاں پہ 2 بار امت مسلمہ کو کھٹا کیا، اور میں تو افغانستان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بھارت اسرائیل سے دور کیجئے، آپ کو تو پاکستان کا دائیں ہاتھ بننا ہے، کیونکہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج تحریک انصاف کے علی محمد خان نے سینٹ میں دھواں دار تقریر کی، اور اپنی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والے وزیر اعظم سے میرا مطالبہ ہے کہ ایران پہ جو امریکہ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس کی ہم کھل کے مذمت کرتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف جس نے ٹرمپ کو نوبل پرائز انعام دیا ہے، کیا وزیر اعظم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم ایران اور اسرائیل کے ان حملوں کی مذمت کریں گے؟ ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو اپنا کلیئر کٹ موقف بتائیں کہ پاکستان اس ٹائم کہاں کھڑا ہے۔ علی محمد خان نے آج سینٹ میں امریکہ کو ایسا للکارا کہ پورا عوام تالیوں سے گونج اٹھا۔ آئیں پہلے ان کی دھواں دار تقریر سنیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آخری بات، اسپیکر صاحب، آخری بات، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بغیر قومی یکجہتی کے ان چیلنجز کا سامنا کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے آپ
मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई दें और उनको बाहर लेके आए, और इमरान खान, मियां नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, चकज़ई साहब, ये सारे काबरीन बैठे, और बिलावल साहब या जरदारी साहब, और फिर मजबूत फैसले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर चकज़ई साहब ने भी उनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है, और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये हमला शिया इस्लाम पे है, ये हमला इस्लाम पे है, इस्लाम में ना शिया है ना सुन्नी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमान बना के छोड़ा था। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं, इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं कि मैं तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शुक्र करें कि किसी ने यहाँ वो एटम बम बना दिया था, वरना हम भी फारिग होते कि तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। नाज़रीन, आपने अली मोहम्मद ख़ान की धुआंधार तकरीर सुनी। अली मोहम्मद ख़ान ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका बेगुनाह बच्चों को शहीद कर रहा है, और हमारा वज़ीर आज़म 17 सीटों वाला सो कॉल्ड वज़ीर आज़म उसे ट्रंप को नोबेल प्राइज़ इनाम देता फिर रहा है। मोहम्मद अली ख़ान ने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो आवाम को इत्मीनान में लें और अपना क्लियर कट मौक़िफ़ ईरान से मुतल्लिक़ बयान करें, और हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म अमेरिका और इसराइल के हमलों की खुल के मज़म्मत भी करें और ईरान के साथ खड़े हो जाएं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त।